بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات ہے بہت چھوٹی لیکن بہت ہے اہم۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک عزیز کی مجھے کال آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی۔ میں نے ریزن پوچھا تو انہوں نے مجھے ریزن بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی ہوئی، اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا اور یہ کہ بات جو ہے نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ گئی۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے گا۔ اور مجھے بہت غصہ آیا اس شخص پہ۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس کیا کہوں، مطلب کسی طریقے سے اس تک پہنچ کے جو ہے اور اس کی پٹائی کر دوں ٹائٹ والی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایکچول ریزن کیا ہے، میں اس شخص سے بھی بات کروں کیونکہ وہ شخص بھی میرا جاننے والا تھا۔ تو جب میں نے اس شخص کو فون کرا اور اس شخص سے دریافت کرنا چاہی کہ ایکچول ریزن کیا تھا، تو اس نے جو مجھے بتایا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ عمیر بھائی ہر معاملے میں، ہر خوشی میں، ہر تہوار میں میرے سسرال والوں کا، اسپیشلی میری ساس کا انٹرفیرنس رہتا ہے۔ میں بچوں کو کپڑے دلاؤں، میں بچوں کو کوئی ان کی پوسٹ تصویر فیس بک پہ ڈالوں تو اس پہ ان کو اعتراض، کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی چیز۔ بولا اچھے خاصا ہم لوگ اچھی ایک زندگی گزار رہے تھے، میاں بیوی، 2 بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے، میرے خیال سے 3 بچے ہیں، 3 بچے ہیں اور اچھی خاصی ان کی لائف گزر رہی تھی۔ تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، بیوی بھی سونے کے لیے لیٹتی ہے، میاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بیٹھ کے کیسے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک دم فون بجتا ہے۔ فون جب بجتا ہے تو وہ لڑکی فون اٹھاتی ہے تو ساس کا فون ہوتا ہے۔ ساس اس کو بہت سناتی ہے، مطلب جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سناتی ہیں کسی بات پہ، بچوں کی بات پہ، کہ بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور تمہارے شوہر کو چاہیے کہ وہ ان کو اچھی تربیت دے اور اچھی چیزیں دے اور یہ وہ، مطلب ایک کام کی چیز۔ اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے پاس آتی ہے اور ان لوگوں کا کافی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ تو بات یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ لڑکا ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم مرد ہو کے تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا، تم تو بڑے بےغیرت انسان ہو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھ سے ابیوسو لینگویج یوز کی۔ پھر میں نے طلاق دینے کا ریزن وہ بولنے لگا کہ میری 99.9% غلطی ہے، تمہاری والدہ کی 0.1% غلطی ہے کہ انہوں نے فیس بک پہ مین پہ آ کے نیچے جو ہے ربیش اور اس ٹائپ کی چیزیں لکھی۔ تو میں نے جب یہ چیز سنی اور پھر میں نے وہاں کال کر کے جب میں نے وہاں پہ جو لڑکی والے ہیں ان لوگوں سے ریزن جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا ہاں اس طریقے سے ان کی ساس نے میسج کیا تھا۔ تو بہرحال خیر وہ تو ڈائیورس ہو گئی۔ اب ڈائیورس ہو گئی تو ہو گئی، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو مجھے جو سمجھ میں آیا وہ سمجھ میں یہ آیا کہ دیکھیں لڑکی کی تو غلطی کہ لڑکی، اگر لڑکا غصے میں تھا تو لڑکی نے زبان کیوں چلائی یا گالی دی لڑکے نے، اور لڑکے کی غلطی یہ کہ لڑکے نے ہاتھ اٹھایا، اور لڑکے کی اس سے سب سے بڑی غلطی یہ کہ لڑکے نے اس لڑکی کو ڈائیورس دی۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑی غلطی اس لڑکی کی ماں کی تھی۔ اس کی ماں نے جب اس کو رخصت کر دیا تو رخصت کر کے بھی رخصت نہیں کیا۔ اگر میاں بیوی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں اب آپ کے انٹرفیرنس سے آپ کی بیٹی کا ہی گھر تباہ ہو گیا، تو ایکچول ریزن تو یہ ہوا کہ لڑکی کی جو ساس، لڑکی کی جو ماں ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا خود اپنے ہاتھوں سے گھر تباہ کر لیا۔ دیکھیں ہوگا کیا، لڑکی کی بھی عدت پوری ہوگی، 6-7 مہینے سال میں ہو سکتا ہے شادی ہو جائے، اس لڑکے کی بھی شادی ہو جائے۔ لیکن جو 3 بچے ہیں سوال ان کا ہے، وہ 3 بچے رل گئے۔ تو بہرحال یہ تو ایک کیس ہو گیا۔ تو میری ویڈیو جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، میرا ان سب کو یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے، خدا را اللہ کے واسطے جب آپ اپنی لڑکی کو، لڑکے کو جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی زندگیوں میں انٹرفیرنس نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ کے انٹرفیرنس کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جو آج ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہو وہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے اس پیغام کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔